اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار رہے اور اچھائی کے راستے پر چلے تو ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ السلام علیکم، SMS آف اسلام 92 کے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے۔ چلے آئیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ بچوں کی اولین تربیت ان کے گھر سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے۔ یہ والدین ہی ہیں جو اس کورے کاغذ کو خوشنما رنگوں سے نوازتے ہیں۔ جس طرح کے رنگ اس کی شخصیت میں بھریں گے، اس کے مطابق اس کی شخصیت میں چار چاند لگیں گے۔ اگر اس کے کورے کاغذ جیسے دماغ میں بدنما رنگ بھریں گے تو اس کی شخصیت بھی ویسی بدنما ہوگی۔ لاکھ بچے کو اچھے سکول میں ڈالیں گے مگر اس نے زیادہ تر گھر کے ماحول کا اثر لینا ہے، اچھا بھی اور برا بھی۔ جو بچے مشترکہ خاندانی نظام میں پرورش پاتے ہیں، ان کی تربیت اور انداز سے ہوتی ہے۔ جو الگ گھر میں ایک چھت کے نیچے والدین کے ساتھ پلتے ہیں وہ کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتے۔ جو والدین کہتے ہیں وہ ان پر عمل کرتے ہیں، اچھی بات بھی اور بری بات بھی۔ اگر والدین کہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، یہ بات بری ہے، مگر بچہ یہ دیکھے کہ والدین خود جھوٹ بولتے ہیں اور اسے جھوٹ بولنے سے منع کرتے ہیں تو اس طرح سے بچہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے اور صحیح طرح والدین کی باتوں کا اثر نہیں لیتا۔ کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو احساس محرومی کا شکار ہوتے ہیں، جن کے والدین طلاق لے کر دوسری شادیاں کر چکے ہوتے ہیں۔ بچہ جب والد کے گھر جاتا ہے تو وہاں اس کی ماں اپنی نہیں ہوتی، اور جب ماں کے گھر جاتا ہے تو وہ باپ سے نالاں ہوتا ہے، کیونکہ غیر آدمی ان کا باپ نہیں ہوتا۔ احساس محرومی لیے وہ بورڈنگ ہاؤس یا دادا دادی کے گھر پلتے ہیں، ان کی تربیت میں گن لگ جاتا ہے۔ احساس محرومی دن بہ دن بڑھتا جاتا ہے۔ والدین نفسیاتی ڈاکٹروں کا سہارا لیتے ہیں مگر بے سود۔ کچھ بچے جو مشترکہ خاندانی نظام میں پلتے بڑھتے ہیں، وہاں ہر کوئی بچے کو اپنے انداز سے تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک سچا واقعہ بیان کر رہا ہوں جو ایک خاتون نے مجھے بتایا۔ وہ خاتون بتانے لگی کہ میں اپنی ساس اور نندوں کے ساتھ رہتی ہوں، چاہتی ہوں کہ بچوں کی تربیت اسلامی طرز کی کروں، انہیں گناہ، ثواب اور اللہ کے احکام اور جو اسلامی اصول ہیں ان سے آگاہ کروں، مگر کیا بتاؤں کہ مجھے ایسا کرنے کے لیے کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک روز بچے نے دراز میں رکھے ہوئے روپوں میں سے 10 روپے میری اجازت کے بغیر لے کر اپنے بیگ میں رکھ لیے۔ دوسرے روز بھی اسی طرح روپے لے کر بیگ میں رکھ رہا تھا کہ میں نے دیکھ لیا وہ اگرچہ کافی چھوٹا ہے اور ابھی سے گناہ ثواب کی اتنی سمجھ نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ابھی سے بچوں کی تربیت ایسی کروں کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا سیکھ جائیں، ابھی سے ان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ انہیں گناہ سے ہر حال میں بچنا ہے۔ اسی لیے میں نے اسے ٹوک دیا اور اسے بتایا کہ بیٹا اس طرح روپے نہیں لیتے، اپنی مما کو پوچھتے ہیں، اس طرح لینے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور یہ گناہ ہے۔ اس نے معصوم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، ماما گناہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹا اس طرح چوری روپے لینے سے اللہ میاں ناراض ہوتا ہے اور بچے کو سزا دیتا ہے، اس لیے ہر بات مما سے پوچھنی چاہیے۔ تمہیں روپے چاہیے تھے تو میں دے دیتی، یہ گناہ نہیں ہے، اگر پوچھے بغیر لوگے تو گناہ ہے۔ میں نے یہ بات جب کہی تو اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ ہر بات ماما کو بتائے گا اور روپے چاہیے ہوں گے تو چوری نہیں کرے گا بلکہ ماما سے مانگے گا تاکہ گناہ نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنی پھپھی کے کمرے میں چلا گیا اور سارا ماجرا اسے بتانے لگا اور کہا، پھپھی چوری روپے لو تو اللہ میاں سزا کے طور پر دوزخ میں ڈالے گا۔ پھپھی نے پیار کرتے ہوئے جواب دیا، توبہ تمہاری ماں تو بہت ہی سخت ہے، اتنے سے بچے کے ساتھ گناہوں ثواب کی باتیں کرتی ہے، وہ روپے تمہارے پاپا کی کمائی کے ہیں، اس میں گناہ والی کون سی بات ہے؟ اللہ کوئی گناہ نہیں دے گا، بچے معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم بچے کو یہ سب سن کر عجیب پریشانی ہوئی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایک طرف اس کی ماں تھی جو اسے کچھ اور سبق پڑھا رہی تھی اور دوسری طرف پھپھی تھی جو اسے بالکل الٹ بتا رہی تھی۔ پھر میرا بیٹا کمرے میں داخل ہوا اور اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، مما آپ بہت ڈراتی ہیں، بچے معصوم ہوتے ہیں، اللہ میاں ہمیں کوئی سزا نہیں دے گا۔ میں نے اسے پاس بٹھا کر ساری بات پوچھی۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ پھپھی نے اسے یہ سب کہا ہے تو اس کی یہ بات سن کر میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی، لیکن کوشش جاری رکھی۔
आप खुद ही सोचें, एक घर में इतने सारे लोग जो रहते हैं उनके फायदे भी होते हैं मगर नुकसान भी। बच्चा दोहरी शख्सियत का मालिक बन जाता है। मैं अब भी अपने बेटे को अच्छी बातें समझाती और बुरी बातों से रोकती हूँ, मगर अक्सर ऐसा होता है कि वो मेरे उन असूलों के जवाब में ऐसी बातें करता है कि जिसे सुनकर मैं हैरान रह जाती हूँ। इसकी बातें सुनकर लाजवाब हो जाती हूँ, मगर फिर ये सोचकर अपना फर्ज निभाती रहती हूँ कि इंशाअल्लाह अच्छाई जल्द बुराई पर गालिब आ जाएगी और मेरा बच्चा भी ये समझ लेगा कि बुराई क्या है और अच्छाई क्या है। वो खातून बिल्कुल ठीक कह रही थी, उसे काफी मुश्किल सूरत हाल दरपेश थी। वो खुद बच्चों को यकीन से ही अच्छे बुरे की तमीज सिखाना चाहती थी, क्या गुनाह है और क्या सवाब, ये उनके जहन नशी करवा देना चाहती थी। लेकिन उसके घर में ही बच्चों को एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर बताया जा रहा था। मुश्तरका खानदानी निज़ाम की खूबियां भी हैं, कई मुश्किलातों मसाइल भी आसानी से हल हो जाते हैं। जो वालिदैन अलग रहकर बच्चों की परवरिश करते हैं उन्हें भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। बेहतरीन हल ये है कि उन मसाइल से दानिशमंदी से निपटा जाए और सब्र का दामन ना छोड़ा जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।